بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 21۔ آج کے سبق کا عنوان ہے نخبۃ الفکر اور شرح نخبۃ الفکر کی وجہ تصنیف۔ اس سے پہلے اصول حدیث پر لکھی جانے والی کتابوں کا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ علامہ رام ہرمزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے اصول حدیث کی کتابوں کا تذکرہ شروع ہوا تھا اور علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ کی کتاب پر اس کا تذکرہ ختم ہوا۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لکھنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، یعنی نخبۃ الفکر پہلے لکھی اور اس کے بعد اس کی شرح کیوں لکھی۔ تو آج کے سبق میں ان دونوں کی وجہ تصنیف کے بارے میں بات کریں گے۔ نخبۃ الفکر کی وجہ تصنیف اور شرح نخبۃ الفکر کی وجہ تصنیف اور ان دونوں کتابوں کی اہمیت اور ان کی خصوصیات کے بارے میں مقدمے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ اس کے لیے درس نمبر 9 اور 10 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس میں نور الدین عطر صاحب نے تفصیل کے ساتھ ان دونوں کتابوں کی خصوصیات اور ان کی اہمیت ذکر کی تھی۔ آج ہم حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے زبانی یہ دیکھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فسألنی بعض الاخوان ان الخص لهم المهم من ذلك فلخصته في اوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما زممت اليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد فرغب الي ثانيا ان اضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ونبهت على خفايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إراده على سورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك۔ گزشتہ کتابوں کے جو لکھی گئی ہے اس کے بعد بعض دوستوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں اس فن میں ان کے لیے اہم مباحث کو مختصر کروں، چنانچہ میں نے مختصر کیا چند اوراق میں، جس کا میں نے نام رکھا نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر۔ ایسی ترتیب پر میں نے یہ کتاب لکھی جو میں نے ہی اس کو ایجاد کیا تھا، اور ایسے راستے پر میں اس میں چلا ہوں جس پر صرف میں ہی چلا ہوں۔ ساتھ ساتھ میں نے اس کے ساتھ یعنی اصول حدیث کے ساتھ شامل کیے ہیں منفرد مضامین اور اضافی فوائد۔ پھر ان ساتھیوں نے دوبارہ میری طرف فرمائش کی کہ میں اس متن پر ایسی شرح لکھوں جو اس متن کے رموز کو کھول دے اور اس کے چھپے ہوئے خزانے کو کھول دے اور واضح کرے جو متن میں مبتدی پر جو مباحث مخفی ہیں۔ فعجبتہ الی سوالہ، لہٰذا میں نے اس کے سوال کو قبول کیا اور اس کے سوال کا جواب دیا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان راستوں کے چلنے والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی شامل کرے۔ فبالغت فی شرحها، لہٰذا میں نے اس کی شرح میں خوب کوشش کی تاکہ خوب واضح ہو جائے اور اس کی خوب توجیہ ہو جائے۔ ونبہت علی خفایا زوایاها، اور اس کے جو مخفی گوشے ہیں اس پہ میں نے تنبیہ کی، کیونکہ جو گھر کا بندہ ہوتا ہے اس کو گھر کے بارے میں زیادہ معلومات ہوتی ہے۔ وظہر علی، اور میرے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس شرح کو ذکر کرنا بسط کے طریقے پر زیادہ مناسب ہے اور متن کو مندمج کرنا شرح کے ضمن میں یہ زیادہ توفیق والی بات ہے۔ لہٰذا میں اس راستے پر چلا جس پر چلنے والے بہت کم ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق کا خواستگار ہوں اس
لکھنے کے دوران. متن لکھنے کے بعد پھر اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ اس کو سمجھنا مشکل تھا، اور اس میں جو باتیں مخفی تھی اس کو اس کی وضاحت اور اس کو بیان کرنے کی ضرورت تھی. تو دوستوں نے پھر دوبارہ فرمائش کی کہ میں اس پر ایسی شرح لکھوں جس میں جو میرے چھپے ہوئے مضامین ہیں وہ حل ہو جائیں، اور اس میں جو چھپے ہوئے خزانے ہیں وہ کھل جائیں، اور جو مبتدی پر جو باتیں مخفی ہیں وہ اس کی وضاحت ہو جائے. تو اس لیے میں نے دوبارہ اس کی شرح لکھی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے کے چلنے والوں میں مجھے بھی شامل کرے. اور پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شرح میں نے بہت محنت کی، فبالغت، تو خوب مبالغہ کیا تاکہ زیادہ واضح ہو جائے اور اس کی مباحث کی خوب توجیہ ہو جائے. اور اس کتاب کے جو مخفی گوشے ہیں اس پر میں نے تنبیہ کی، اور چونکہ اصل کتاب میری اپنی تھی اور ظاہر ہیں جو کتاب لکھنے والا ہے وہ اپنی کتاب کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے. صاحب البیت ادری بما فیہ، جو گھر کا بندہ ہوتا ہے اس کے گھر کے بارے میں خوب معلومات ہوتی ہے کہ کون سا کمرہ کہاں ہے، اور کون سی جگہ کہاں پر ہے، اور کس چیز کی ضرورت کے لیے گھر کا کون سا حصہ استعمال کیا جاتا ہے، گھر میں کون سی جگہ کون سی چیز کہاں موجود ہے. یہ تمام چیزیں گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے. اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میری کتاب مجھے زیادہ معلوم ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے زمانے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی شرح سے پہلے کسی نے اس کی شرح لکھی تھی، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگرچہ انہوں نے شرح کی کوشش کی ہے لیکن وہ کتاب والا نہیں ہے، خود مصنف نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اچھے طریقے سے شرح نہیں کی. جو شرح مجھے کرنی چاہیے وہ میں ہی کر سکتا ہوں. وظہر علی ان ارادہ علی صورت البسط الیق، اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ بتایا کہ میں نے بسط کے طریقے پر یہ کتاب لکھی. آگے ہم تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں. نیچے نور الدین اطہر صاحب نے بھی بسط کے طریقے کی تعریف کی ہے. یبسط المتن مع الشرح یسبقہ معہ کانہما نص واحد وہذہ الطریقۃ ایسر علی الدارس. وہ یہ ہے کہ متن کو شرح کے ساتھ پھیلا دیا جائے، یعنی متن اور شرح کو ایک لڑی میں پرو دیا جائے، گویا وہ ایک ہی کتاب ہے. یہ جو طریقہ ہوتا ہے یہ پڑھنے والے کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ رواں عبارت ہوتی ہے اور بیچ بیچ میں اس کو عبارت کو کاٹنا نہیں پڑتا، لیکن جو مصنف ہوتا ہے اس کے لیے کافی دشوار ہوتا ہے کیونکہ دونوں کی ترکیب کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور نئی شرح میں انسان بہت ساری باتوں کا اضافہ کرتا ہے اور پھر متن میں اس کو ملاتا ہے، تو اس لیے کافی مشکلات اس میں ہوتی ہیں. میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ شرح نخبۃ الفکر اور نخبۃ الفکر کی خصوصیات اور اس کی اہمیت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ درس نمبر 9 اور 10 میں گفتگو کی گئی ہے، لہٰذا وہاں دیکھ لیا جائے. ہم یہاں ذرا شیخ ابراہیم اللاہم نے اس بیس کی جو شرح کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. شیخ ابراہیم اللاہم نے ایک بہت اچھا نقطہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل جتنے بھی یونیورسٹیوں کے مقالہ جات لکھے جاتے ہیں اس میں ایک مقدمے میں ایک عنوان مشکلۃ البحث کا اضافہ ضروری ہوتا ہے جو خطے میں بندہ ذکر کرتا ہے. مشکلۃ البحث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مقالے کی لکھنے کی ضرورت کیا پڑی ہے، آپ یہ مقالہ کیوں لکھ رہے ہیں. ظاہر ہے اب اتنی کتابیں لکھی گئی ہے، جب کوئی مقالہ لکھ رہا ہو تو اس کی معاشرے میں لوگوں میں کوئی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے وہ قدم اٹھاتا ہے، تو اس کو ذکر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو شیخ ابراہیم اللاہم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں مشکلۃ البحث ذکر کی کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی کہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور
ہر ایک کتاب کی اپنی اپنی خصوصیت تھی. بعض کتابوں میں ایک چند مضامین تھے اور بعض کتابوں میں اضافات تھے بہت زیادہ طویل تھی. تو اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسی کتاب ہو جو اہم مباحث کو شامل ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہ ترتیب پر بھی ہو. تو اس کا مطلب اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی تھی وہ غیر مرتب تھی، وہ منطقی ترتیب کے ساتھ نہیں تھی جو عقلی ترتیب ہوتی ہے. اور واقعی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں ایک خوبصورت عقلی اور منطقی طرز سے تمام اقسام کو مرتب کیا ہے، جس میں ایک شروع سے ایک عبارت چلتی ہے اور ہر بحث دوسرے کے ساتھ اس کا ربط ہوتا ہے، اور اپنی اپنی جگہ میں ہر چیز کی بحث آ جاتی ہے. تکرار سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے اور اہم بحث رہتی بھی نہیں. یہاں شیخ ابراہیم اللاہم نے ایک بہت عمدہ نقطے کی بات بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا ذکر کیا ہے، اور ابن صلاح اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ کے درمیان 200 سال کا فاصلہ ہے. ان 200 سال کے جو درمیان کی کتابیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس کی طرف اشارہ کیا. لیکن ہم نے پچھلے سبق میں اس کا تعارف بیان کیا ہے. تو اس دوران بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں اصول حدیث پر، نظم میں، اختصار میں، اور ابن صلاح رحمۃ اللہ کے رد میں. لیکن یہ جتنی بھی کتابیں ہیں سب کا تعلق ابن صلاح رحمۃ اللہ کی کتاب سے تھا. ابن صلاح رحمۃ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اسی انداز میں دیگر کتابیں لکھی گئی ہیں. تو اب ضرورت یہ تھی کہ ابن صلاح رحمۃ اللہ کی ترتیب سے ہٹ کر فن کے مباحث کو ایک جدید ترتیب کے ساتھ مرتب کیا جائے. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مشکل کو حل کیا ہے. چنانچہ یہ لکھتے ہیں کہ فتمیز کتابہ نخبۃ الفکر بعادۃ الترتیب و تفریع علوم الحدیث بعضها من بعض فوزع لانواع علوم الحدیث و تقسیماتہ ما یعرف بالخرائط الذہنیہ. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے علوم حدیث کے انواع اور اس کی تقسیمات کو ایک نقشوں کی شکل میں اور ترتیب کے ساتھ ذکر کیا. یضاف الی ذلک الاختصار الشدید، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کمال کیا کہ اختصار بھی ہے، اور مصطلحات کی جو وضاحت ہے اس میں بھی خوب تحقیق کی ہے، اور ایک اصطلاح کو دوسرے سے جدا بھی کیا ہے. اسی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے بعد جتنے لوگ آئے ہیں انہوں نے تعریفات میں، اصطلاحات کی تعریفات میں، یہاں تک کہ مثالوں میں بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ پر ہی اعتماد کیا ہے. اس کے بعد شیخ ابراہیم اللاہم لکھتے ہیں کہ جب نخبۃ الفکر لکھی گئی تو نخبۃ الفکر کی وجہ سے ایک مشکل تو حل ہو گئی، لیکن ایک اور مشکل پیدا ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ جو نخبۃ الفکر ہے وہ انتہائی مختصر کتاب تھی، بلکہ متون علوم میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب میں یہ مختصر تھی، کیونکہ یہ خاص غرض کے لیے لکھی گئی تھی تاکہ اس کو یاد کرنا آسان ہو، اور تصور بھی ایک ہی صفحے میں کئی مضامین کی جو شکل ہے، تصویر ہے، وہ سامنے آ جائے. لیکن بہرحال اگر کوئی اس کو زبانی یاد کر لے اور ممارست بھی ہو، اس کے بعد بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے مصنف کیا چاہتے ہیں وہ بھی انسان کو یاد ہو. خاص طور پر نخبۃ الفکر میں تطبیقی مثالیں بھی نہیں تھیں. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ سے ان کے دوست شمس الدین زرکشی نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو دوست تھے ان سے مراد شمس الدین زرکشی، انہوں نے دوبارہ فرمائش کی کہ ایک اور کتاب لکھ لے جس میں نخبۃ الفکر کی شرح ہو. تو پھر نزہۃ النظر لکھی، اور یہاں یہ بات انہوں نے لکھی کہ نخبۃ الفکر کی شرح دیگر علماء نے بھی کی، اور دیگر علماء نے بھی اس پہ حواشی اور تعلیقات لکھے ہیں. بعض حضرات نے ابن حجر رحمۃ اللہ پر اعتراض بھی کیا ہے، بعض نے سوالات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی طرف متوجہ کی ہیں. لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی کہ صاحب البیت ادری بما فیہ، لہٰذا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ جو شرح کریں گے وہ زیادہ بہتر ہوگی. پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ بتایا تھا کہ میں نے جو شرح لکھی یہ دمج کے طریقے پر، بسط کے طریقے پر لکھی ہے. تو بسط کے طریقہ پر لکھنا یہ کافی دشوار کام ہے. اس کے بارے میں شیخ ابراہیم اللاہم نے یہ ایک بہت نکتے کی بات کی ہے، وہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ شرح کے لکھنے کے جو
طریقے ہیں وہ دو ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ شارح متن کا ایک ٹکڑا ذکر کرے اور پھر اس کی شرح کریں، جیسے کہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المغنی ہے جو مختصر الخلقی کی شرح ہے. فقہ حنبلی میں بہت اہم کتاب ہے، تو انہوں نے مختصر الخلقی کی شرح اس طرح لکھی کہ اس کا ایک متن کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں اور پھر اس کی شرح کرتے ہیں. تو یہ جو اس طرح کی جو کتاب ہوتی ہے یہ ایسی کتاب ہوتی ہے کہ جیسے آدمی نئی کتاب لکھ رہا ہو. تو یہ آج کل کے زمانے میں اس طریقے کو الشرح الموضوعی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور اس طرز کی شرح لکھنے کی کئی خصوصیات ہیں. ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو شارح ہوتا ہے، مؤلف ہوتا ہے، وہ آزاد ہوتا ہے، وہ متن کے پابند نہیں ہوتا، لہٰذا وہ آزادانہ انداز میں شرح لکھتا ہے. وہ متن کے الفاظ و تراکیب کے ساتھ بند نہیں ہوتا، اور جہاں تنبیہ کرنا چاہے وہ تنبیہ بھی کر سکتا ہے، اور یہ پڑھنے والے کے لیے بھی زیادہ آسان ہوتا ہے. اس میں جو شارح بات چیت کرتا ہے وہ مقاصد پہ اس کی نظر ہوتی ہے، الفاظ پہ اس کی صلاحیتیں صرف نہیں ہوتی. دوسرا جو طریقہ ہے کہ متن کو شرح کے ساتھ دمج کیا جائے، اس کو ذکر کیا جائے، اس کو مزج کا طریقہ بھی کہتے ہیں. اس میں شارح تکلف کرتا ہے کہ متن اور شرح کو وہ ایک کتاب بناتا ہے. اس کی مثال انہوں نے فتح المغیث کی بھی دی ہے جو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ کی شرح ہے. انہوں نے الفیۃ العراقی کی شرح لکھی ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھا ہے کہ پورا متن بھی شرح میں آ جائے. تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے یہ شارح کو مقید کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کتاب نہ لکھتے بلکہ اثر نو لکھتے فتح المغیث، تو یہ ان کے لیے لکھنا بھی بہت آسان ہوتا اور اس کی عبارت بھی لطیف ہوتی. اور یہ جو کتاب ہے فتح المغیث اصول حدیث پر سب سے وسیع اور افضل کتاب ہے. کاش کہ اس کی جو عبارت ہے وہ مشکل نہ ہوتی، اور اس کی عبارت کی جو مشکل ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں مصنف نے تکلف کر کے جو متن ہے اس کو دمج کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عبارت مشکل ہو گئی ہے. ساتھ یہ بھی ہے کہ سخاوی رحمۃ اللہ کا اسلوب بھی مشکل ہے، یعنی علامہ سخاوی رحمۃ اللہ کا طرز فی نفسی بھی مشکل ہے، اور پھر اس کا یہ جو طرز ہے یہ بھی مشکل ہے، جس کی وجہ سے یہ مشکلات پیدا ہوئی ہے. بہرحال اس سبق میں ہم نے نخبۃ الفکر اور شرح نخبۃ الفکر کی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے جو وجہ تصنیف ذکر کی اور اس کی بعض خوبی ہے وہ ہم نے ذکر کر دی. اس کے بعد انشاءاللہ فن کے مقاصد شروع ہوں گے. سبق نمبر 22 میں ہم خبر، حدیث، اثر اور سنت، اس سے متعلق اس کی تعریفات اور ان کے درمیان کیا فرق ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے.